اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ سلسلہ گفتگو میں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو ہی پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج اس تسلسل میں صحیفہ سجادیہ میں موجود 23ویں دعا کو لے کر کے حاضر ہوں، اور یہ 23ویں دعا اللہ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عافیت کی طلب، تندرستی کی مانگ اور تندرستی کے ملنے یا تندرست رہنے پر یا بعافیت رہنے پر اس کے شکرانے سے متعلق ہے۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ عافیت، تندرستی، ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں مشکلوں سے دوری کتنی بڑی نعمت کا نام ہے، اور خالی اگر ایک ہی عنوان سے سوچیں کہ تندرستی، انسان اپنے ظاہری جسم و جسمانیات کے اعتبار سے کسی طرح کی بیماری سے دور ہو، یہ کتنی بڑی انسان کے لیے نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزیں خود اپنی جگہ بے انتہا قیمتی ہیں، بے انتہا اہمیت رکھنے والی چیز ہوتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے، وہ نہ ہو تب اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ ہو ہمارے پاس اصلاً اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، آدمی اس طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، اور اس کی قدر و قیمت کا احساس انسان نہیں رکھ پاتا ہے۔ عام اعتبار سے اگر دیکھیں تو مثلاً کہا جائے کہ وہ فلاں چیز پانی کی طرح بہا رہا ہے، پانی کی طرح ضائع کر رہا ہے، لیکن خود اپنی جگہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، جب میسر نہ ہو تب آدمی کو احساس ہوگا، لیکن جب وہ ہو اور وافر مقدار میں ہو تو قطعاً آدمی کو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ جب قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا تو کہاں سے اس پر شکر ادا کرے گا۔ اس سے پہلے خود یہ ہوا ہے، پتہ ہے کہ ہوا کتنی قدر و قیمت رکھتی ہے ہمارے لیے، کہ اگر یہ ہوا چند لمحوں کے لیے بھی ہمارے استعمال سے دور ہو جائے، ہم استعمال نہ کر سکیں، تو پھر ہماری تو حیات ہی نہیں ہے، لیکن اس کی قدر قیمت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، چونکہ وافر مقدار میں اور اس طرح سے وافر مقدار میں موجود ہے کہ اگر کوئی اس ہوا پر قبضہ کرنا چاہے تو قبضہ نہیں کر سکتا ہے، کہ بھئی اب یہاں اس شہر کی ساری ہوا کا مالک میں ہوں مثلاً، ایسا نہیں کر سکتا ہے آدمی کوئی۔
پانی پر تو کر بھی سکتا ہے اور کر لیتا ہے، لیکن ہوا پہ نہیں۔ تو سب سے زیادہ قیمتی یہی چیز ہے۔ اس انسان کے وجود، چونکہ یہ عافیت سے متعلق دعا ہے کہ اللہ کے حضور سے عافیت کو طلب کیا جائے، اللہ سے ہم عافیت کو مانگے، اور وہ عافیت حاصل ہے، وہ صحت و تندرستی حاصل ہے، تو کم سے کم متوجہ رہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے شکر کے۔ اور اللہ نے کہا اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اس چیز میں، اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اور ہم دے دیں گے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، جب احساس ہی نہیں ہوتا تو شکریہ کہاں سے ادا کریں گے؟ کاش کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو۔ جسم کے بیرونی اور اندرونی سارے حالات کے اعتبار سے عافیت کے طلبگار ہمیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنے وجود اور اس وجود کے لیے جتنی چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضرورت رکھتی ہیں، وہ سب کے سب اچھے حالات میں ہوں، اچھی شکل و صورت میں ہوں، وہ یقینی اعتبار سے تندرستی ہے۔ جب وہ تندرستی ہے، عافیت ہے، اور اسی کے اعتبار سے گھر میں، ماحول میں، گھر سے باہر، دوستوں میں، ہر طرح سے ہم عافیت و اطمینان میں رہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے ہی اپنے اندر کے اعتبار سے، چونکہ ہمارا جسم صرف ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس مکان میں ایک مکین ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ روح کی بھی عافیت، لیکن اس روح بھی بہت ساری بیماریوں سے دوچار ہوتی ہیں اور روحانی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ جب آدمی اسی مرض میں رہتے رہتے اسی کا عادی ہو جائے تو احساس ہی نہ ہو، اور جب تک اس طرح کوئی بیماری نہیں لگی ہے تو بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کے نہ لگنے کی قیمت کتنی ہے اور کتنی اہم ہے کہ انسان کے جیسے روح ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہے، ویسے ہی اس کی روح بھی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہے۔ ان ساری چیزوں کی اللہ کے حضور سے، اس کی بارگاہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سارے اعتبار سے عافیت عنایت فرمائے۔ اور جب وہ ساری اعتبار سے انسان کو عافیت حاصل ہو جاتی ہے، تب اس کو جینے کی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ واقعاً زندگی کا، ایک انسان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب اس کے لیے یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ سرکار حضرت سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے جب میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کی پہلی دعا ہوتی ہے محمد و آل محمد اور صلوات کا پڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اور جب ہماری ایک طلب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد مزید اور ہماری طلب ہے، ہماری خواہش ہے، اللہ کے حضور سے مانگ ہے، پھر صلوات ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں میری طلب اللہ کی بارگاہ سے بڑھتی جاتی ہے، بدلتی جاتی ہے، اس طلب سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ لہذا یہ بھی شروع ہوتی ہے صلوات سے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، پروردگارہ محمد اور آل محمد پر اپنے درود و رحمت کا نزول فرما۔ اب اس کے بعد اپنے دعا وَأَلْبِسْنِي عَافِیَتَکَ، وَأَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ، اور پروردگارہ تو مجھے لباس عافیت عنایت فرما۔ واقعاً عافیت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے تو کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ ہم اگر اس وقت عافیت میں ہیں ہر اعتبار سے، تو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ عافیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر وہ عافیت ہم سے چھن جائے، لباس عافیت ہم سے لے لیا جائے، تب احساس ہوتا ہے کہ عافیت واقعاً کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ اگر میں حالت عافیت میں
عافیت کو پاتے ہوئے اللہ کے حضور میں دعا کروں، شکر ادا کروں اللہ کا۔ جیسے میں یہیں ٹھہر کر کے اشارتاً کہوں کہ کیسے آدمی کرے۔ آدمی تسبیح پڑھتا ہے اور توفیق ہوتی ہے تو شاید کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے جس نماز کے اختتام پر تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ پڑھتا۔ اگر اسی تسبیح میں جب میں سارے تینوں حصے کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک بیچ کے، چونکہ شکر کا مسئلہ ہے، کہ جب اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ پہ آئے تو الحمدللہ کیا ہے؟ تمام حمد و تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، بس اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ کہے اور یہ 33 مرتبہ میں اگر وہ ہر طرح کی جو اس کے عافیت سوچے کہ میں کتنی چیزوں سے عافیت میں ہوں، کتنی بلاؤں اور مصیبت سے میں عافیت میں ہوں، میں اپنے دین اور مذہب کے اعتبار سے الحمدللہ صحیح راستے پر ہوں، کہ الحمدللہ پہلی مرتبہ الحمدللہ پروردگارا الحمدللہ علی ما ہدانا، یہ کتنے بہترین راستے کی طرف تو نے میری ہدایت کی معبود، تو لائق حمد ہے۔ الحمدللہ دوسری مرتبہ کہا، ذہن میں آئے یہ بات میری صحت پر، الحمدللہ جسم میں جتنے اعضاء اور جوارے ہیں کہ میں ابھی دیکھ پا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں پروردگارا، اللہ نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا، نہ جانے کس وقت خدا نے کردہ خدا نے قد نظریں اور اس کی قوت دیکھنے کی قوت ہم سے چھن جائے، نہ رہ جائے، اس وقت افسوس کرنے سے پہلے انسان کر ہی رہا، تسبیح کر رہا، الحمدللہ کہہ رہا، تو کم سے کم ایک ایک چیز ایک ایک دفعہ کی تسبیح پر جو ہے سوچتا جائے اور واقعاً دل سے کہے الحمدللہ تمام تعریف معبود، تمام شکر جو ہے، تمام ہم جو ہے تیرے لیے، اور ہم اس بات پر کہ تو نے مجھے میری ہدایت کی، ہم تو اس بات پر کہ اہل بیت کی تو نے محبت میرے دل میں اتاری، ہم تو اس بات کی کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہم تو اس بات پر کہ میرے کان سن رہے ہیں، ہم تو اس بات پر کہ میری زبان بول رہی ہے، ہم تو اس بات پر کہ میں چل پھر رہا ہوں، ہم تو اس بات پر کہ اس وقت تک کسی بیماری سے میں مبتلا نہیں ہوں۔ آدمی اگر واقعاً سوچتا جائے تو کم سے کم ان چیزوں پر جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، شکر کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اس شکر کے بنیاد پر اللہ کی طرف سے عطا میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ ساری چیزیں جانی تو ہی جانی ہیں، اس لیے میں سرکار مولا کائنات کی اس دعا کو جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ نے کہ پروردگارا یہ آنکھ تیری ودیت ہے، یعنی تیری طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، میری چیز تو نہیں، تو نے عطا کی ہے، زبان، ناک، کان، ساری چیزیں جتنے اعضاء اور جوارے ہوں جو اس میں صلاحیت ہے، یہ سب کی سب تیری عطا ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عطا کیا؟ جان، کہ میں زندہ ہوں، یہ جان تیری عطا ہے، لیکن معبود تو یہ سب کچھ واپس بھی لے گا، معلوم ہے کہ ساری چیزیں واپس ہوں گی، تو بس دعا کیا کی؟ اقرار پہلے مرحلے میں کہ یہ میری کوئی چیز نہیں ہے، یہ میری کوئی چیز نہیں، سب تیری عطا ہے، اور یہ بھی اقرار کہ تیری عطا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ کسی وقت بھی تو معبود اس کو واپس لے سکتا ہے، یہ چیز واپس ہو جائے گی، جان بھی مجھے اپنی نہیں، جان بھی تو نے دی ہے، اور یہ حیات اور جان بھی تیرے قبضے میں جانے والی ہے، کسی وقت بھی چلی جا سکتی ہے، ہمیں وقت نہیں معلوم ہے، تجھے معلوم ہے کس وقت واپس لے لے گا، تو دعا کیا کی اقرار کے بعد کہ معبود جب ان چیزوں کو تو واپس لینے لگے تو سب سے پہلے میری جان کو واپس لینا، جان، دیکھیے اس میں کتنی بڑی دعا کی بس دعا اتنی ہے کہ سب کچھ تیرا ہے اور سب کو واپس بھی لے گا، مگر سب ایک ساتھ نہیں واپس لے گا معبود، تو سارے باتیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز پہلے اور پیچھے ہو سکتا ہے کہ آدمی زندہ ہو، اس میں جان ہے مگر آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے، زندہ ہے مگر اسے بول نہیں پا رہا، زندہ ہے مگر دماغ کام نہیں کر رہا ہے، زندہ ہے مگر سن نہیں پا رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عمر زیادہ ہوگی سنائی نہیں دے رہا، عمر زیادہ ہوگی دکھائی نہیں دے رہا، مگر زندہ تو ہے نا۔ امام نے دعا کی پروردگار جب سب کچھ تیری ہی چیز ہے واپس لے گا، جب واپس لینے لگے معبود تو سب سے پہلے جان کو واپس لینا، یعنی دعا یہی کہ جب تک جان میں جان رہے ساری یہ قوتیں کام کرتی رہیں، آنکھ سالم رہے، میں دیکھتا رہوں، کان سالم رہے، سنتا رہوں مثلا، یہ دعا
تو اب یہاں ہم نے عافیت کی دعا کی، اللہ کے حضور پروردگار تو لباس عافیت عنایت فرما مجھے، وجللنی عافیت کا، اور جو تو نے عافیت دی اس کے عظمت کا احساس ہو، معبود کتنی بڑی چیز سے تو نے نوازا ہے، اس کے اہمیت کا اندازہ مجھے، وحسنی بعافیت کا، اور پروردگارہ تو اپنی عافیت میں مجھے محفوظ رکھ، یعنی جو عافیت عنایت فرمائی ہے وہ کبھی جائے نہ، جب تک ہوں وہ عافیت کے ساتھ میں رہوں پروردگارہ، وَأَكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ، اور مجھے عزت عنایت فرمات، اپنی عافیت جو عافیت دی ہے اس عافیت سے مجھے عزت عنایت فرما۔ اور یقیناً جس کو اس طرح کی عافیت ہوتی ہے آدمی باہر ہے کہ کیا صحت ماشاء اللہ سے، کیا صحت، یہ ایک عزت ہوتی ہے، اور انسان کو خود اب محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً میں محفوظ ہوں، تو محظوظ بھی ہوتا ہے کہ میں واقعاً یہ دوسرے کی نگاہ میں کہ بھائی آپ کیسے جیتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا ماشاء اللہ سے آپ نے رکھا ہے آپ نے عافیت، اکرمنی بعافیتک واغننی بعافیتک، اور پروردگار اتنی عافیت عنایت فرما کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، یعنی ایک چیز کم ہو جاتی تو آدمی محتاج ہو جاتا ہے، چل نہیں پا رہے گا بھائی آپ میری مدد کر دیجیے، دیکھ نہیں پا رہا ہے محتاج، سن نہیں پا رہا ہے محتاج ہو جاتا ہے آدمی، واغننی بعافیتک وتصدق علی بعافیتک، صدقہ عافیت عنایت فرما پروردگار تیری بارگاہ سے میں صدقہ عافیت چاہتا ہوں، وہب لی عافیتک، ہبہ فرما، بخشش فرما اپنی عافیت کے، وفرشنی عافیتک، میرا اوڑھنا بچھونا عافیت ہو جائے پروردگارا، واصلح لی عافیتک، اور جو عافیت ملے مجھے وہ صالح بھی ہو، یعنی وہ عافیت جو میرے لیے ضرورت ہے وہ عافیت مجھے ملے، ولا تفرق بینی و بین عافیتک، میرے اور تیری طرف سے ملنے والی عافیت میں جدائی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کل تک عافیت اور آج نہیں ہے، عافیت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اس میں عافیت میں اور صحت میں اور تندرستی میں اور مجھ میں جدائی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہوں اور آخرت میں بھی عافیت، کہ وہاں کی زندگی جیسی ہو اور جیسی ضرورت ہے مجھ کو وہاں کی ساری ضروریات ملیں اور وہ عافیت رہے، اور دنیا کے اعتبار سے جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب مجھے ملے۔ پھر اس کے بعد صلوات پڑھ کر کے دوسری دعا کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعافنی عافیتا کافیتا شافیہ، پروردگارا کافی مقدار میں اور جس سے تشفی ہو جائے، اطمینان حاصل ہو، وہ عافیت عنایت فرما، عالیہ بلند ترین عافیت عنایت فرما، نامیہ وہ بڑھتے رہنے والی عافیت کہ ایک جگہ ٹھہری نہ رہے بلکہ اور بڑھتی رہے، عافیتاً تولد فی بدن العافیہ، ایسی عافیت کہ جس عافیت سے اور عافیت بدن میں پیدا ہوتی رہے، عافیت الدنیا والآخرہ، اب پروردگارا وہ عافیت جو ملے تو وہ دنیا کی بھی عافیت ہو اور آخرت کی بھی عافیت ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے۔ احادیث وغیرہ میں بھی اس عافیت سے، اس طرح کی عافیت سے متعلق بے انتہا معصوم علیہ السلام کے بیانات آئے ہیں۔ مثلا سرکار مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نسلہ المعافات فی الادیان کما نسلہ المعافات فی الابدان، دیکھو جیسے تم جسمانی اعتبار سے تم طلب کرتے ہو کہ میرا جسم بیماریوں سے بچا رہے، ویسے ہی دین کے بارے میں عافیت طلب کرو کہ میرے دین بھی، میرا ایمان اور میرے عقیدے پر بھی کسی طرح کی کوئی آفت نہ آئے، دین صحیح سالم رہے، جیسے میں بدن کے صحیح سالم ہونے کی دعا کرتا ہوں ویسے اس کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ العافیت نعمت خفیہ، ایک نعمت ہے، چھپی ہوئی نعمت ہے جو آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی، توجہ کرے تو بالکل سامنے کی ہے، ایک چھپی ہوئی اللہ کی طرف سے نعمت، اذا وجدت نسیت، اور وہ چھپی ہوئی عافیت جب مل جاتی تو آدمی بھولا رہتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، آنکھ بند کیے رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے
اس وقت جو ہے آدمی ذکر کرتا، ہاں ارے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھنے کی قوت اور طاقت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے عافیت طلب، عافیت کے بقا کی طلب، اور اس طرف توجہ، اور ہر عافیت پر اللہ کی بارگاہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی عافیت کی نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔